بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سورہ یونس مکی ہے اور آیات اس کی 19 ہے اور رکوع 10 ہے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بنائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ یعنی کہ آنکھیں، کان، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس کی اختیار میں ہے؟ کون ہے بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ جاندار انسان ہوتے ہیں نا، اور جاندار جانور ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور جاندار پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بتا رہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہے گا؟ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرے جا رہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے، یعنی کہ وہ مانیں گے ہی نہیں۔ جب مشکل پریشانی آتی ہے اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو تب تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ، اور پھر مکر جاتے ہیں۔ جب آسانیاں پیدا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اس کے بعد بھول جاتے ہیں، پھر مکر جاتے ہیں۔ اللہ معاف کر دے، تو بس استغفر اللہ۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلے جا رہے؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا، یعنی کہ بت جو خود سے چل پھر نہیں سکتے۔ ارادہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو گمان بس رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے حق کی ضرورت کو وہ پورا نہیں کرتا جس کے پر وہ گمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لو، یعنی کہ خود سے کہہ رہے بنا لیا یہ کتاب کو، تو اگر تم سچے ہو تو تم بھی بنا لو ایسی کتاب، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، ان کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچھو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیں کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو
اس کی ذمہ داری سے میں بری. ٹھیک ہے کہ جس کا جو گناہ ہے وہ اس کو اس کی ہی سزا ملے گی، کسی دوسرے کو اس کی سزا نہیں ملے گی. جو نیک عمل کرتے ہیں تو اس کو بھی اس نیک عمل کی سزا ملے گی، کسی دوسرے کو نہیں. لیکن صرف ایسا ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہمارے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے کوئی تھوڑی بہت جو سختی ہے یا کچھ ہے وہ اس دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں. اللہ جو نہیں سمجھنا چاہتے، جو سن کے بھی نہیں عمل کرتے، ان کو بہرا کہا گیا. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا؟ کہ وہ دیکھ سن کے بھی جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کے لیے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محاذ ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. یعنی کہ یہ دنیا جو اتنا ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے روز تم لوگوں کو ایسا لگے گا کہ ہم گھڑی پل کے لیے ہی دنیا میں رہے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقعہ سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں. بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر رخصت بھی ہو جاتے ہیں تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پیچھے رہ جائیں گے انہوں نے لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود نفع و ضرر بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تاخیر بھی نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو. جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور آنے سے روک دو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے. سورۃ یونس کے 10 رکوع تک پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے.